جو بندہ قریب المرگ ہو، جس پہ عالم نزا طاری ہو، موت کا وقت اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن کچھ علامات، کچھ نشانیاں اس بیمار یا اس مریض کے حوالے سے جو عمومی طور پہ اکثر و بیشتر پائی جاتی ہیں، تو اگر سمجھنے کہ یہ عالم نزا ہے، قریب المرگ ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ کلمہ پڑھ، درود شریف پڑھ، استغفار پڑھ، نہیں۔ تلقین کا مطلب یہ ہے آپ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کلمہ شہادت کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، تاکہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی زبان کے اوپر بھی جاری ہو جائے۔ عالم نزا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ مریض تکلیف میں ہو تو آپ اسے کہ کلمہ پڑھ، خدا نہ خواستہ اگر وہ انکار کر دے تو یہ اس کے کفر کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس کے پاس بیٹھ کے بآواز بلند یہ کلمات خیر پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں۔ جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے کسی بھی بندے کی، مسلمان کی، تو پھر سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے جائیں۔ پھر جب بندہ میت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اس کا جسم، تو پھر وہ جس حالت میں ہو، ہاتھ بند تھے تو پھر وہ بند ہی رہتے ہیں۔ اگر اس کا پاؤں گھٹنا، اس کی ٹانگ اٹھی ہوئی ہے تو اٹھی ہوئی رہتی ہے، مڑی ہوئی ہے، جیسے جس حالت میں ہو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے خوش نصیب میں نے ایسے دیکھے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ان کے جسم بوقت غسل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ جو ایلبو وغیرہ ہوتی ہیں بازو کی، فولڈ نہیں ہوتی، ہاتھ کلائیاں فولڈ نہیں ہوتی، بینڈ نہیں ہوتی، لیکن کئی اللہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد بھی، بلکہ کئی دنوں کے بعد بھی ان کے جسم نرم و نازک اور صحیح و سلامت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے موت کی وقت کو آسان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ غسل دینے کے لیے سب سے پہلے وہ جو کھٹا ہے وہ تختہ، اسے اچھے طریقے سے دھوئیں۔ دھونے کے بعد اس میت کو جو ہے اس تختے کے اوپر رکھا جائے۔ اس کے بعد واجب الاحترام اس کے اوپر ایک ایکسٹرا صاف چادر رکھی جائے۔ جب آپ نے کپڑے اس کے اتارنے ہیں میت کے، تو اس کا سطر زیادہ سے زیادہ چھپا رہے، ایک ایکسٹرا چادر اس کے اوپر رکھنی ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے اس کے کپڑے صحیح سلامت اتار لیے جائیں، لیکن اگر اس کا جسم اتنا ساکت ہو چکا ہے کہ وہ کپڑے اتارنا مشکل ہے، پھر اچھے طریقے سے اسے اس طرح کاٹ لیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ خراب نہ ہو۔ اور کاٹنے کی عمل میں یہ میری بنیادی بات یاد رکھیں کہ پورے غسل کے طریقے میں میت کو دفنانے تک گھر میں چار پیسہ کچھ رکھنے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ جیسا زندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے زندہ انسان ہو تو تکلیف میں ہو، بیمار ہو، تو اسے آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ جہاں سے مرضی پکڑ لیتے ہیں، جیسے مرضی پکڑ لیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی میت کو بھی اچھے طریقے سے پکڑنا ہے، اس کے کاٹتے وقت خیال کریں اس کو نوک نہ لگ جائے، اچھے طریقے سے آپ اس کے کپڑے اتار لیے، ایک ایکسٹرا چادر میں نے پہلے کہا اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد واجب الاحترام میت کو جو ہے وہ تھوڑا سا بٹھائیں، ٹیک دے کے، اچھے طریقے سے ٹیک دے کے بٹھا کے پھر اس کے پیٹ کو مسلیں اوپر سے نیچے کی طرف، اس کی کمر کی طرف سے بھی مسلیں اوپر سے نیچے کی طرف، اس لیے کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہے پیٹ کے اندر ہے تو وہ نکل جائے، اس کے سامنے سے پیٹ سے، اس کی پسلیوں سے، بلکہ آرام آرام سے پیار سے دبانا ہے تاکہ کوئی چیز ہے تو وہ نکل جائے۔ اس کے بعد واجب الاحترام اس سے استنجا کرانا ہے، جیسے ہم خود استنجا کرتے ہیں، ہم اپنے یورین پاس کرتے ہیں تو کھانا پاس کرتے ہیں، ہم بھی تو استنجا کرتے ہیں نا۔
اس کے لیے آپ پہلے تو جلدی کو بنا کے دیتے تھے گلوز اس کپڑے کے، لیکن اب تو جدید دور آسانیاں ہیں، تو پلاسٹک کے گلوز مل جاتے ہیں، وہ آپ پلاسٹک کے گلوز اپنے ہاتھوں کے اوپر چڑھائیں، مٹی کا ایک ڈھیلا لے لیں جو زندہ انسان استعمال کرے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اتنی وہ نرم ہو، تو وہ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی جسم پہ لگتی تو لگ جائے، کوئی حرج نہیں، قضائے حاجت کی جگہ پہ اچھے طریقے سے بار بار اس استعمال کریں، تو ایک مرتبہ صاف کیا پھر صاف کیا، آپ اطمینان کر جائیں کہ اس کی جو قضائے حاجت کی جگہ ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے، پھر اسے پانی سے دھوئیں، پانی استعمال کرتے ہوئے خیال کریں کہ آپ کے گندے ہاتھ صاف پانی میں نہ لگیں، 2-3 برتن رکھ لیں لوٹے، تو اس کو پھر اچھے طریقے سے صاف کریں، اس کے پیشاب کے مقام کو، کھانے والے مقام کو، جس طرح ہم خود کرتے ہیں۔ لوگ تو ایسے ڈرتے ہیں، حیران ہوں کہ والد ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چیز پڑا ہوا ہے، تو محبت کا اظہار اس کے اوپر کرنا چاہیے، اس سے آپ کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ جو آپ کو آتا ہے، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پڑھنا تو فرض ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہاں استغفار پڑھیں، اس کے لیے زیادہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، کلمہ طیبہ پڑھیں، جو بھی آتا ہے کلمات پڑھے، زبان میں پڑھتے رہیں، کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما، اور اسے اچھے طریقے سے استنجا کروانے کے بعد پانی کے ساتھ اپنے گلوز ضرورت ہے تو بار بار اسے چینج کریں، اس کے بعد واجب الاحترام سے وضو کرانا ہے، اور ساتھ ساتھ پھٹا اور تختہ بھی دھو دیں ساتھ صاف اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے وضو کیسے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ اس کا اچھے طریقے سے دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے، تو آپ نے کاٹن ساتھ رکھنی ہے روئی کی، آپ نے کاٹن کو، ہم نے وضو میں کیا کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں، آپ اس کو تو نہیں کلی کروا سکتے، اس کے لیے آپ کاٹن لیں، اس کو آپ جو ہے وہ اس کو اس کی پٹی سی بنا کے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اس کو بھی دھوئیں، اس کے دانتوں میں اچھے طریقے بنیں، پھر دوسری لیں، پھر اس کے دانتوں پہ پانی سے بھی دھو کے ملیں، پھر اس کے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کریں، بار بار کاٹن استعمال کرتے رہیں اچھے طریقے سے، اور ایسے جیسے زندہ انسان ہے، اگر دانتوں پہ زیادہ سختی کرے گا اس کی مشینوں کی تکلیف ہوگی، ایسے ہی اس کے ساتھ کرنا ہے، ہر عمل کے اندر اچھے طریقے سے روئی جو گندی ہے اسے آپ باسکٹ پاس رکھیں، شاپر پر چڑھا کے اس کے اندر وہ پھینکتے چلے جائیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو صاف کر دیا، پھر آپ نے کاٹن لینی ہے، پھر اس کو ناک کے سوراخ کے برابر جب اسے لمبا سا بنا کے پھر گیلا کریں، اس کا ناک صاف کریں اچھے طریقے، بار بار کاٹن کو یوز کرتے جائیں، بار بار اچھے طریقے سے تسلی ہو جائے کہ اس کا منہ اس کا ناک صاف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد واجب الاحترام کاٹن صاف لے کے اس کے منہ کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے ناک میں دے دیں اور اس کے کانوں میں دے دیں، اور اس کے بعد اس کے چہرے کو دھلائیں، جیسے وضو میں ہم دھوتے ہیں، پھر اس کا دایاں بازو دھوئیں، پھر اس کا بایاں بازو دھوئیں، پھر آپ اس کو مسح کرائیں، اور پھر آپ اس کا دایاں پاؤں دھوئیں، پھر اس کا بایاں پاؤں دھوئیں۔ اس کے بعد واجب الاحترام اچھے طریقے سے اس کے دائیں طرف پانی بہائیں، اس کو ایسے اچھے طریقے سے کریں، 2 بندے، ایک بندہ کرے گا اس میں تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا کہ میت کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جیسا زندہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو زندہ انسان کو اس ساتھ سے تھوڑا پکڑ کیسے گھمائے گا، اسے تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے میت کے اوپر 2 بندے ہوں، ایک پاؤں سے درمیان سے پکڑ کے اس کو اچھے طریقے سے ایسے ٹیک دیں، کروٹ پہ دائیں طرف پانی بہائیں، پھٹا بھی صاف ہو جائے گا تختہ، پھر بائیں طرف سے اس کو اچھے طریقے سے پانی بہائیں، وہ بھی صاف ہو جائے گا، پھر سامنے سے پانی بہائیں، سر کے اوپر یا منہ کے اوپر پانی ڈالتے وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر کاٹن رکھے منہ میں، اس کو بھی بار بار چینج کر لیں، گیلی ہو جائے گی، اور پھر استعمال کریں، ناک میں رکھیں، آنکھوں میں بھی رکھیں، کانوں میں بھی رکھیں، اگر ضرورت ہے تو اس کے منہ کے اوپر ایسے کھلا انگلیاں کر کے ہاتھ رکھیں، پانی ڈالیں، ناک میں پانی نہ جائے اور اس کے منہ میں نہ جائے، ایسے ہاتھ رکھ لیں کھلا کر کے تاکہ پانی آپ کے ہاتھ پہ لگ کے اس کے پاس ناک اور منہ کے اندر نہ جائے، باقی پھر چہرے پہ گر کے ادھر ادھر چلا جائے، اس کے بعد اچھی طرح صاف کریں۔ اس کے بعد صابن میں اچھے طریقے سے آپ جیسے گدن آتے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کے بالوں پہ لگائیں، اس کے زیر ناف، زیر بغل، اس کے تمام جگہوں کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو صابن لگائیں، پھر اچھے طریقے سے ویسے ہی آپ دھو دیں، تسلی کر لیں کہ آپ کو حصہ جس کے اوپر جو ہے وہ صابن وغیرہ یا غلاظت نہیں رہ گئی، تختے کو صاف کریں اچھے طریقے سے، یہ آپ نے جو ہے غسل دے لیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد اسے میت کو جو ہے اس کے اس سارے عمل کے دوران ایک ایکسٹرا چادر ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا سطر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چھپا رہے، ایک بار میرے ذہن سے نہ نکل جائے
ہمیشہ غسل کو بندہ آپ دینے کے لیے رکھیں جو اسے حسد نہ کرتا ہو یا اسے دشمنی نہ رکھتا ہو. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، میں نے دیکھنے میں آیا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر وہ اس کی مثالیں دیتا ہے. یار اس کے تو مرتے بعد اس کی شکل ایسی ہو گئی تھی، اس کے جسم کے اوپر یہ ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اوپر یہ ہو گیا تھا. تو میت کو جب غسل دیا، اس کے چھائی بیان کرے گی، اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، اللہ نے اس کے چہرے کے اوپر نور دیا، ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی چھائیاں بیان کریں، اس کی برائیاں نہیں بیان کریں، ایک مسئلہ یاد رکھیں. تو اسی طرح اس کے ناخن بڑے ہیں، اس کو کاٹنا نہیں ہے، زیر ناف، زیر بال، زیر بغل بال بڑے ہیں، اس کو نہیں کاٹنا، جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا. اس کی وجہ یہ کہ اگر کہیں خدا میں خاصا کٹ لگ گیا تو خون جاری ہو جائے گا، بلیڈنگ جاری ہو جائے گی، پھر اس کا کفن بھی خراب ہوگا، مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بس صفائی اچھے طریقے سے آپ نے کرنی ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، غسل دینا ہے. اس کے بعد واجب الاحترام چادر، اس کے بعد آپ نے کفن جو ہے اس کی چارپائی پہ ایسے بچھانا ہے، پہلے ہی بچھا دینا ہے. اب کفن کے لیے کیا ہے، جو مرد ہے اس کے لیے مصنون 3 چادریں ہیں، عورت کے لیے مصنون 5 ہیں. تو سب سے پہلے جو مرد ہے اس کے لیے چارپائی کے سب سے بڑی چادر بچھائیں گے، تو سب سے بڑی ہوگی، اسے آپ چارپائی کے اوپر بچھا دیں. کفنی سے نیچے اس سے چھوٹی چادر بچھائیں، یعنی جو چارپائی ہے سب سے بڑی چادر بچھانی ہے، اس کے اوپر اس سے چھوٹی چادر بچھانی ہے. اس کے بعد اس کی وہ کفنی بچھا دینی ہے، جو قمیض سے کہتے ہیں، 3 کپڑے پھر بچھا دیے. اب میت کو جو ہے کپڑا لینے، صاف ستھرا پاکیزہ، اس کے جسم کو خشک کر دیں، خشک کر کے پھر اسے اچھے طریقے سے اٹھا کے اٹھانے میں خیال کریں، جیسے زندہ کو اٹھاتے ہیں ویسے اٹھاتے ہیں. اس کو اٹھا کے اس کے چارپائی کے اوپر رکھ دیا جائے. جب چارپائی کے اوپر رکھیں گے تو اب اس کے سب سے پہلے اوپر جو ہے وہ کفنی ہوگی، قمیض. اب اس کے اوپر جو قمیض کا سر ہے وہ گلا کٹا ہوگا، اس کے اندر اس کا سر نکال کے اس کے اوپر اس کو دے دیں. اس کے بعد جو بایاں طرف ہے اس کا میت کا جو بایاں ہے اس میں سے جو ایک چادر ہوگی چھوٹی، اس کو فولڈ کریں، پھر اس کے اسی چادر کے دائیں کو فولڈ کرتے ہیں، دایاں اوپر آ جائے گا. پھر سب سے بڑی چادر نیچے رہ جائے گی، اس کے بائیں کو فولڈ کریں اور پھر دایاں اس کے اوپر آ جائے گا. ایک چیز اس کے درمیان سے میں بھول گیا، وہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اب یہ بند کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. اس سے پہلے، بند کرنے سے پہلے اس کے اعضائے وضو پہ خوشبو لگانی ہے. اس کے سر کے نشانے کے اوپر، یہ سجدے میں نشانی لگتی ہے، ناک کے اوپر، دونوں ہاتھوں کی یہ ہتھیلیوں کے اوپر اندر کی سائڈ پہ، اور جو دونوں گھٹنے لگتے ہیں، دونوں پاؤں کی جو انگلیاں 10 لگتی ہیں، جو اعضاء سجدے میں لگتے ہیں ان اعضاء کے اوپر خوشبو لگانی ہے. یہاں پہ واجب الاحترام خوشبو وہ استعمال کریں جو زندہ انسان پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھا ہے کروڑوں روپے کوئی مالک ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں بیچاروں کو مسلم کا ہوتا نا، وہ بازار سے جو ملتی ہے وہ خوشبو، جو زندہ سونگے کم سے کم میں سونگوں تو 3 گھنٹے ساری درد ہوتا رہتا ہے، وہ ٹکنیاں سی ہوتی ہیں. تو خوشبو اچھی کی عطر ہو، جتنا بھی اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے فون کر سکتے ہیں، تو وہ لگائیں. خوشبو عطر ہے تو بہرحال عطر اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت، جو بندہ اچھی خوشبو والا، جو زندہ انسان ہے جسے پسند کرے گا. اور اعضائے اس کو لگا دینے، ہو سکے تو اس کے کفن پہ بھی سائڈوں پہ چھڑک دے. خوشبو پسند ہے، خوشبو کو بھی پسند ہے، اس کے کفن پہ بھی چھڑک دیں، اندرلی سائڈ کے اوپر. واجب الاحترام خانہ کعبہ کے خلاف ہو، جو چوری ہوا نہ ہو، جو کسی صحیح ذرائع سے آیا ہو. جو چوری کر کے لے کے آتے ہیں تو وہ تو چوری ہے، چوری تو نہیں کرنی چاہیے. کاٹ لیتے ہیں، چوری کر کے لاتے ہیں، یہاں پہ اپنے فخر سے بتاتے ہیں میں لے کے آیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. تو واجب الاحترام وہ جب اتارتے ہیں وہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتے ہیں، وہ پھر عرب کے جو رہنے والے جو معززین ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ان کے یہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں کفیلوں کے پاس ان کو ملتے ہیں، کیوں بلکہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. یہ تو وہی جائز طریقہ، جیسے بھی ان کا اوقاف کا طریقہ کار ہے. وہ اس کے زیر کفن کے نیچے سینے پہ رکھ دیا جائے، آب زمزم چھڑک دیا جائے، یا عہد نامہ ہے وہ رکھ دی جائے. یاسین شریف رکھنی چاہیں تو رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اصحاب مبارک بھی جو ہے وہ قبر کے اندر صحابہ کرام سے رکھنا منقول ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
नाखून मुबारक रखना, वसल्लम के मुँह मुबारक सहाबा ने अपने पास संभाल के रखे हुए थे और उन्होंने वसीयत की थी जब हम दुनिया से जाएं हमारी आंखों पे, हमारे जिस्म पे या कफन के कब्र में हमारे साथ दफन करना। तो जो आपके पास सही तबरुकात हों वो रख सकते हैं, आहदनामा हो गया नहीं है वाजिब एहतराम। उसके बाद जब आपने अच्छी तरीके से गुसल कफन दे दिया है उसके पाँव से कफन को बंद कर दिया जाए, एक रस्सी होगी दरमियान से बंद कर दिया जाए, वो टाइट ना हो, और मुंह की तरफ से उसको बंद कर दिया जाए। फिर आहिस्ता से उसको कब्रिस्तान की तरफ लेके जाना है, वो तेज नहीं चलना। तीसरे बात के अंदर आता है कि जो नेक रूह होती है वो कहती है इस तरह हो जल्दी करो, मुझे मेरे अच्छे ठिकाने की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से मुझे हम सब को हमारे अहलो यार को उन नेक बंदों में कर दे अपने फजल से। तो कहती है जल्दी मुझे मेरे अच्छे ठिकाने की तरफ ले जाओ। और अगर वो बुरी रूह बद हो, काफिर की हो, गुनाहगार की हो, अल्लाह ताला महफूज रखे हमको, हमारे अहलो यार को, तमाम मुसलमानों को। तो वो कहती हाय हलाकत, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो बर्बादी का घर है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो इतना रोती, वो चीखों पुकार करती है, सवाए इंसान और जिन की उसकी आओ पुकार मखबूल सुनती है। तो वाजिब एहतराम आराम से शाइस्तगी के साथ दुरूशी पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए जाए, कोई हरज नहीं है। इसलिए ये दौर जो है वो दौरे गफलत है। तो अगर साथ साथ चलते कलमा पढ़ रहे हैं, दुरूशी पढ़ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसे कब्रिस्तान में जब ले जाएं, कब्रिस्तान में कब्र कैसी होनी चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो दो आदमियों की तरफ भेजा गया। एक कब्र निकालते थे लहद, लहद किसे कहते हैं, कब्र को पहले ऐसे खोदा जाए और फिर दाहिनी तरफ एक और गड्ढा खोदा जाए, इसे कहते हैं लहद। और एक और की कब्र होती है जो बॉक्स होती है, सीधी सीधी कब्र ऐसे जो हमारे इधर निकाली जाती है। असल में हमारे यहाँ मट्टी नरम है, अगर ऐसे निकाल के उसको दरमियान से फिर किबले की तरफ और सुराख किया जाए तो ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो जो सख्त मट्टी के इलाके हैं, पथरीले, यहाँ पे अगर नीचे से निकाली जाए तो वो खड़ी रहती है मट्टी, तो वहाँ पे लहर निकाले, लहर अफजल है, क्योंकि ये हुजूर नबी वसल्लम की रहमत आलम वसल्लम की आरामगाह इसी तरह है। तो वो दो सहाबा थे, वो एक तो इस तरह की कब्र निकालते थे लहद की, और दूसरी आम शादी होती थी। लेकिन जो शादी निकालते थे उस वक्त मिले नहीं, और गालिबन हजरत अबू बैदा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो सीधी लहद वाली कब्र निकालते थे। तो जो लहद वाली कब्र निकालते थे वो तशरीफ लाए, उनको शरफ हासिल हुआ, फिर लहद वाली कब्र निकाली गई। तो फिर जैसे भी जैसी जमीन है उस को देख के उसको जब वो कब्र के अंदर उतारा जाए, ये दुआ पढ़ी जाए कब्र में उतारते वक्त, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसका मफ़हूम ये है इसी से पैदा हुए हैं, इसी में दोबारा हम जा रहे हैं और इसी से उठाए जाएंगे। एक और बात मुझे याद आ गई, कफनी पे कुछ लिखते हैं, तो वैसे तो कलिमा तय्यबा अल्लाह मग़फ़िर वरहमत खैर राहिमीन कुछ भी ऐसे अल्फाज लिखने हैं, बावजूद आप खुद लिख लें। इस तरह के लोग कहते हैं मौलवी साहब को तलाश करो जी, तो खुद लिखने, अल्लाह पढ़ा लिखा बंदा है, बावजूद वो किसी पाक चीज़ से ज़ाफ़रान से लिख ले, नहीं तो फिर पेंसिल से लिख ले या किसी ऐसी मट्टी से लिख ले जो पाक हो, खुशबूदार हो। अल्लाह मग़फ़िर रहमत खैर वालिमीन, या रहमान या रहीम, या सत्तार या गफ़्फ़ार, कलिमा तय्यबा फिर तरफ उतारा जाए जैसे, फिर उसकी वो गिरह खोल दी जाए, उसका चेहरा जो है वो खाना कब्र की तरफ कर दिया जाए। खुशबू वगैरह है, इतर है, अर्जी गुलाब है, या फिर गुलाब के फूल है तो ताज़ा खुशबू के लिए उसकी कब्र में साइड पे तो अंदर रख दिए जाए, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद वाजिब एहतराम उसकी कब्र को जो है तो जैसे बंद करने का तरीका है वो बंद किया जाए और मट्टी डाली जाए। मट्टी डालते वक्त सारे जो है वो उसके लिए ही दुआ भी ना केवल दुआ पढ़े या एक अल्लाह तेरे सुबुत करते हैं, इसे माफ़ फरमाना, इसकी सब मग़फ़िरत वाला बख्श वाला मामला फरमाना। फिर उसकी कब्र के दाहिने तरफ खड़े होके अलिफ लाम मीम से लेके उम्मल मुस्लिमून तक पढ़ना, और उसकी कब्र के माइती की तरफ पाँव की तरफ खड़े होके सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल से लेके बस और नारे आखिरी तक पढ़ना। उसकी कब्र पे जो सा मर्दी वक़्त है मकरूह वक़्त ना हो, तो जो भी वक़्त हो मकरूह वक़्त ना हो,
تو اس وقت بھی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اذان پڑھنا باعث برکت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اذان پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو وہ تو شیطان اس کے اندر خلل ڈالے گا، تو بہرحال برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اذان پڑھی ہے کوئی حرج نہیں ہے، اذان پڑھی جائے پھر دعائیں مانگی جائیں، 40 قدم دور جا کے پھر دعائیں مانگی جائیں۔ تو یہ دفن کرنے کا جو میرے ذہن میں تھا میں نے عرض کر دیا ہے۔ سب نا اگربتی جڑے ہوتے لاؤں جو قبر کو دفن کرنے کے بعد اس کے قبروں کے اوپر اگربتی لگا دیتے ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہے، ویسے دوسری خوشبو لگا لیں۔ اگربتی لگانی ہے نا تو قبر کے اوپر نہ لگائیں، سائڈ پہ لگا دیں۔